نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر سرکار کی رات بڑی پیاری ہے، ذکر سرکار کی یہ رات بڑی پیاری ہے، آج رحمت کی یہ برسات بڑی پیاری ہے، آج رحمت کی یہ برسات بڑی پیاری ہے. اور گود میں بچے کو لے کر کے حلیمہ بولی، گود میں بچے کو لے کر کے حلیمہ بولی شاہ کونین تیری ذات بڑی پیاری ہے، شاہ کونین تیری ذات بہت پیاری ہے. شعر بہت پرانا ہے لیکن موقع کی مناسبت سے بالکل فٹ ہے، اس لیے میں نے اس شعر کو آپ کے سامان تک پہنچا دیا. بہت دیر سے آپ آدھا گھنٹہ کے بجائے 1 گھنٹہ سے مسلسل عبادت کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی آپ عبادت کرتے ہوں گے، ایسا پتہ نہیں کرتے ہوں گے، اور آگے بھی عبادت کریں گے. ارادہ ہے آگے تک کرنے کی. سب سے پہلے آپ اعتکاف کی نیت کیجیے. بسم اللہ نویت سنت الاعتکاف، بسم اللہ نویت سنت الاعتکاف. یہ صرف شب برات کا آفر نہیں ہے، بلکہ جب جب مسجد میں داخل ہوں گے اس دعا کو آپ کو پڑھتے ہی رہنا. بالکل ذہن میں سیو کر لیجیے، جیسے بہت قیمتی ڈیٹا محفوظ کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے اس چیز کو بھی آپ اپنے دماغ میں رکھیں. اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. کروڑوں روپے سے زیادہ فائدہ مند چیز ہے مفت میں جو آپ کو مل گیا. اس لیے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں گے اور اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو سانس کو لیں گے نا، کہ سانس روک کے آئیں گے. جتنی سانسیں لیں گے آپ اعتکاف کی نیت کر لینے کے بعد اتنی ہی عبادت کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، اتنی نیکیاں ملتی رہے گی. تو آپ کو اتنی ساری نیکیاں ملیں گی اس اعتکاف کی نیت سے. کروڑوں کی چیز ہوئی ہے نہیں، کروڑوں تو میں بہت کم کہہ رہا ہوں، ساری دنیا کی دولت سے بڑھتا ہوں. کیونکہ میرے دوستو ایک نیکی کو اگر خریدنے کے لیے ساری دنیا کی دولت کو استعمال کیا جائے نا تو حقیقی معنوں میں ساری دنیا کی دولتیں اس ایک نیکی کی قیمت بن ہی نہیں سکتی. لیکن جب تک ہم زندہ ہیں نیکی کمانا ہمارے لیے آسان ہے. موت کے بعد جو لوگ آج اپنی قبروں میں لیٹے ہیں ان سے پوچھیے کیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کیا آپ شب داری کر سکتے ہیں، کیا آپ حج کر سکتے ہیں، زکات دے سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں، کیا آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. جواب یہی ملے گا کہ کچھ نہیں کر سکتے، کرنے کا وقت ختم ہو گیا. اب یہی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ نیک اولاد اس دنیا میں چھوڑ کر گئے تو وہ نیکی کریں گے اور پہنچائیں گے تو پہنچے گا، لیکن ان کے چاہنے سے نہیں. جب یہ زندے لوگ چاہیں گے تب جا کر کے ان کو احسان ثواب کیا جا سکتا. عام مریض جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور اگر نافرمان اولاد چھوڑ گئے ہیں جو گناہوں میں ملوث رہتا ہے تو اس کے جواب دہ بھی وہی ہوں گے کہ آپ نے اپنی اولادوں کو شریعت کے حکم کے مطابق تربیت سے کیوں نہیں نوازا. اس کا جواب دینا پڑے گا. یا وہ مرنے والا شخص دنیا کی زندگی میں کوئی ایسا کام کر گیا ہو، مثلا مسجد بنوا گیا ہو، مدرسہ بنوایا گیا ہو، یا مؤمنین کے فائدے کے لیے کوئی دوسرا کام کر گیا ہو، کسی کے لیے پانی کا انتظام کر گیا ہو، کسی کے لیے مکان کا انتظام کر گیا ہو، کسی کے تعلیم کا انتظام کر گیا ہو، تو یہ فائدے ضرور ضرور اس مرنے والے شخص کو پہنچتے رہیں گے. لیکن ہمارے اور آپ کی طرح اگر غفلت میں دن گزارے ہوں گے تو کوئی ثواب کی امید نہیں کی جا سکتی. کیا آپ غفلت میں گزار رہے ہیں؟ ہم لوگ غفلت میں گزار رہے ہیں نہیں نا. تو آپ ہمیں ہم کیوں ملا؟ صحیح بات ہے تو ایکسپٹ کیجیے ورنہ ریجیکٹ کیجیے. پھر صحیح بات کو ڈھونڈ کر لایا جائے گا.
درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. دیکھیے غلط بات نہ کریے نہ سنیے، صحیح بات کریے بھی، سنیے بھی، قبول بھی کیجیے، اس پر عمل کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی دنیا کی زندگی کو دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، دونوں کے لیے کارآمد بنائے. اس لیے کہ جو بندہ ناکارہ ہو جاتا ہے وہ نہ دنیا کے کام کراتا ہے اور نہ ہی آخرت کے. ایسے لوگوں کو دیکھنا ہو تو تھوڑا سا 10-20 قدم آگے جائیے نا، ادھر جائیے، ادھر پیچھے پٹری کے سائڈ جائیے نا، آپ کو بہت سارے ملیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے. بہت افسوس ہوتا ہے جب وہ پہچانے ہوئے چہرے ادھر دکھتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے. ہم اپنے دائرے میں رکھ کر آپ کو کچھ باتیں بتا سکتے ہیں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے، آپ کا ہاتھ پکڑ کر ہم آپ کو کچھ نہیں کروا سکتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس زندگی کی قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہیلی کاپٹر بند ہو سکتا ہے کیا؟ اگر بند ہو جائے تو کر دیجیے. اے سی تو الحمدللہ لگا ہوا ہے. جس نے اے سی دیا ہے نا، اگر اس کو پتہ لگ گیا گرمی میں نہیں چلتی ہے، قسم خدا کی دینا لوگ بند کر دیں گے. جب گرمی میں یوز ہی نہیں ہوگا، اگر گرمی لگ رہی تو چلائیے، اور نہیں لگ رہی تو اس ہیلی کاپٹر کو چلانے کی کوئی ضرورت نہیں، پنکھے سے کام چلائیے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی گرمی نہیں ہے. اور اگر گرمی کا احساس ہو تو وہاں پہ بٹن ہے، بالکل بنداس ہو کے آن کیجیے. شب برات ہے، ہم لوگ تنہائی بھی نہیں آن کر سکتے ہیں، ورنہ بھائی بل بہت زیادہ آ جائیں گے تو مسجد کی کمیٹی میں بوجھ پڑے گا. لیکن آج کے دن تو ایسی کوئی قید و بند اور پابندی والی بات بالکل نہیں ہے. آپ خاموشی کے ساتھ میری گفتگو کو ملاحظہ فرمائیں، لیکن عادت کے مطابق چند شعر تو میں پڑھوں گا ہی پڑھوں گا، چاہے آپ سننا چاہیں. دونوں شریف کا ہدیہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے حضرت دعاؤں سے نواز رہے. کیا بات ہے، آپ یہ عبادت سمجھ کر سنیں. نعت پاک مصطفیٰ کو خود میرے نبی بڑے شوق سے سنا کرتے. آپ بھی امت میں مجھے بھی شامل کر اپنے مقدروں کے ناز کرو. شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ یا رسول اللہ، آج دنیا کی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے پیدا کیا. انہی مخلوق اور ان انسان میں سے کچھ لوگ آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. جو رب اس محبوب کے باعث ساری دنیا کو پیدا کر سکتا ہے، اگر وہی اللہ کا محبوب اپنی زبان سے بددعا کا ایک لفظ نکال دے تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو بھی تباہ و برباد فرما سکتا ہے. لیکن قربان جاؤ اس محبوب پہ کہ گالیاں دو بدلے میں دعائیں ملتی ہیں، تکلیف دو ہدایت کی دعا کر لے، ان کے لیے پریشانی کا سبب پیدا کرو تو واقعے کی آسانی کی دعا کر لیں. کیسے نبی ہیں ہمارے، آپ سماعت کریں. اب کیا جو تو کرم ہے شربت کا تیرا نہیں سنتا بنگی ماننے والا تیرا. قاری گواہ ہے کہ در رسول سے ایک بھی سائل چاہے مانگنے والا کوئی بھی ہو خالی کبھی نہیں ہوتا. اب آپ آگے کے شعر سماعت کریں بہت تیزی کے ساتھ. علماء کرام اور بھی تشریف کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو بھائی ہم آپ لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں یا ہم ہمارے لیے بد دعا کریں گے. جلدی بیٹھ کر
کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حلف غریب، منبر باز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ
تیری عنایت کتنی مجھ سے ناچیے تیری عنایت کتنی تو نے ہر کام پہ کی میری حمایت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں نے وسعت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں نے وسعت کتنی ایک میں کیا میری سیاہ کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی مجھ سے سولا کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سولا کو کافی ہے اشارہ تیرا بابو کیا جھوٹ تو کرم ہے شہ بدخا تیرا درود شریف کا یہ پیش کریں نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کئی دنوں سے ہم یہاں کے اساتذہ اور طلبہ آپ کے کل بہلاپور کے گردش میں ہیں چونکہ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امام صاحب بھی حضور غوث اعظم کی مرید ہیں تو اس نے کی طرح کرامت دکھاتے ہیں ایک وقت میں ہم لوگ تو عام انسان ایک ہی جگہ پہ جا سکتے ہیں لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں سب جگہ جائیں امام صاحب ایسا تو ممکن نہیں ہے ان کو سمجھانا پڑتا ہے اور جب نہیں سمجھتے ہیں تو معذرت چاہ لینی پڑتی ہے بہرحال آج بہت ہی مقدس رات ہے اس رات کو سو کر کسی بھی صورت حال میں نہیں گزارنا ہے پہلی بات تو یہ دوسری یہ کہ مسجد اور قبرستان اور زیادہ سے زیادہ گھر ان تین جگہوں کے علاوہ چوتھی جگہ پہ آپ کو وقت نہیں گزارنا ہے اب یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو مزارات پہ جانے منع کر رہا ہوں یا کسی دوسری مسجد میں جانے کے لیے منع کر رہا ہوں ایسا بھی نہیں ہے مزارات پر جا سکتے ہیں ہر مزار کے بغل میں آپ کو مسجد ملے گی وہاں بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں لیکن ان مزارات پر آنے کے لیے تو پوری دلی کے لوگ ہیں یہاں پہ آنے کے لیے آپ بھی لوگ ہیں تو آپ لوگ یہاں رہیں گے تو زیادہ رونق رہے گی خوبصورتی بڑی بھی رہے گی اس مسجد کی تو ہم چاہیں گے کہ اول میں اسی مسجد کو رکھا جائے پھر اگر آپ کی طبیعت کہیں اور جانے کی چاہے مثلا بہت سی جگہ پہ قبرستان ہے جہاں پہ شاید آپ کے آئے رشتے دار وغیرہ مدفون ہوں تو ان قبروں پہ جانا بھی آپ کو ضروری ہے اور پیارے آقا کی پیاری سنت کو ادا کرنا بھی ضروری ہے آج کی رات تھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میں رات میں بیدار ہوئی تو آقا کو اپنے بغل میں نہ پائی میں باہر نکلی یہ دیکھنے کے لیے کہ آقا کہاں تشریف لے گئے ہیں جب میں ڈھونڈتے ہوئے کئی جگہ پہ ڈھونڈ لیا تو آخر کار میں نے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قبر شریف میں دیکھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم قبر پہ حاضر ہیں اور وہاں پہ شہداء کے لیے اور مرحومین کے لیے دعا فرما رہے ہیں اور ان شہداء کے وسیلے سے جملہ مؤمنین و مؤمنات کی مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ میں نے تجھے قبر پہ جانے سے منع کیا تھا لیکن اب میں تمہیں قبر پہ جانے کی اجازت دیتا ہوں اور وجہ بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بیان فرما رہے ہیں کہ قبر پہ جانے سے انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے
قبر پہ جانے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، قبر پہ جانے سے انسان کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہوتے ہیں، اور یہ آنسو کے قطرات کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے محفوظ رہنے کا بہترین ذریعہ ہے، آخرت کے عذاب سے محفوظ رہنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آقا نے منع کیا اور اسی پیارے آقا نے اجازت بھی عطا فرمائی، لیکن بہت سے لوگ صرف ابھی اسی منع والی حدیث پاک کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ آقا نے منع کیا اور اجازت والی حدیث پاک پہ غور نہیں فرماتے۔ تو آپ کو دونوں حدیث پاک کے مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور آپ کو قبر پر جا کر پیارے آقا کی پیاری سنت کو ادا کرنا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر دن صبح و شام دن اور رات استغفار کیا کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ استغفار کیا کرتے تھے، اور شب برات کے بارے میں مسلمانوں کے لیے حکم ہوا کہ اس رات میں بندے مومن کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے، کلمہ پڑھے، دعائیں کرے اپنی دنیاوی و اخروی حاجات کے لیے۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا استغفار پڑھنا کیا اس بات کی دلیل ہے معاذ اللہ کہ میرے آقا گنہگار تھے؟ نہیں میرے دوستوں، میرے آقا تو سید المعصومین ہے، تمام معصوموں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور معصوم میں فرشتوں کی جماعت آ گئی، انبیاء کرام کی مقدس جماعت آ گئی۔ ان دونوں جماعتوں میں سب سے بڑے معصوم کا نام، معصوم اعظم کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان سے بڑا معصوم کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے بارے میں گناہ کا تصور بھی انسان کے ایمان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرما رہے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آقا اپنی امت کو یہ تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ میری امتیوں تم استغفار پڑھتے رہنا، پڑھتے رہنا۔ جب استغفار پڑھے ہوئے رہو گے تو کل قیامت کے دن ہم رب کی بارگاہ میں عرض کر سکیں گے کہ مالک و مولا، تیرا یہ بندہ، میرا یہ امتی اگرچہ گنہگار ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار ہے۔ رحمت خدا بہانہ میت، خدا کی رحمت انسان کو بخشنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، اور استغفار آپ کا کرنا یہ بہترین بہانہ بن جائے گا اور آپ کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اور آج کی رات میں تو زیادہ سے زیادہ، ایسی تو صبح و شام عام دنوں میں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اگر کسی انسان کے گناہ زمین کی آبادی کے برابر ہو جائے، زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے، جو گیپ والی جگہ ہے، اگر اتنا کوئی گنہگار ہو جائے کہ یہ زمین سے آسمان تک بھر جائے، اور وہ بندہ مومن کو اللہ کا جو انعام ہے ان مقدس راتوں کی صورت میں، شب برات، شب معراج، شب قدر، شب عاشورہ، ان مقدس راتوں میں اگر کوئی رات نصیب ہو گئی اور اس نے صدق دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیا، تو حضرت بریدہ اسلمی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مومن کے گناہ زمین کی آبادی کے برابر ہو، زمین کے آسمان کے درمیان جو خلا ہو اس کے برابر ہو، درختوں کے پتوں کے برابر ہو، دریا کے قطروں کے برابر ہو، اور پہاڑوں کے وزن کے برابر ہو، اور زمین کے ذرات کے برابر ہو، اگر وہ صدق دل سے ان راتوں میں عبادت کر لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادتوں کو قبول فرما لیتا ہے، تو اسے گناہوں سے ایسے پاک و صاف فرما دیتا ہے گویا کہ تو آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ ان مقدس راتوں کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں بہت بڑا تحفہ دیا، بہت بڑا تحفہ دیا، اور اس تحفے کی قیمت کس نے بتائی؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک میں شب برات کی فضیلت مل جائے گی،
شب قدر کی فضیلت آپ کو قرآن عظیم کی صورت میں مل جائے گی، 30ویں پارے میں آپ کو مل جائے گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اصل میں قرآن کی طرف میں اس لیے لے کر آپ کو گیا، بہت سے لوگ حدیث پاک کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں دکھاؤ، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ سوچنا چاہیے کہ وہ قرآن جس کے ایک ایک نقطے پر زبر زیر پیش پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اس قرآن کو ہم نبی کے بتانے ہی کی وجہ سے جانتے ہیں۔ ہمیں کیا پتا کہ اللہ نے کیسے نازل کیا، حضرت جبریل امین کب آئے، کب کون سی صورتیں نازل ہوئی، وہ تو میرے آقا نے کہا تھا۔ تو قرآن کو بعد میں ماننا پڑے گا، پہلے آقا کی زبان مقدس کو ماننا پڑے گا۔ اگر آقا کی بات کو آپ نہیں مانیں گے تو قرآن کو کیسے مان پائیں گے؟ کسی نے دیکھا ہے کیا قرآن کو نازل ہوتے ہوئے، جبریل امین کو اترتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے؟ تو پھر قرآن پر ہمارا ایمان کن کے کہنے پر ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کہنے پر ہے۔ تو اگر انہی کے حدیث پاک میں شک و شبہے کے گنجائش آپ نکالیں گے تو نہ پیارے آقا کا کچھ بگڑے گا، نہ میرے رب کا کچھ بگڑے گا، نہ قرآن اور حدیث کا بگڑے گا، نہ ہم سنیوں کا بگڑے گا، سارا بگاڑ تو تمہاری طرف سے لوٹ کر چلا جائے گا۔ تم بھی دکھاؤ کہ سونا لکھا ہوا ہے۔ ارے شب برات کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس رات میں خصوصیت کے ساتھ مرحومین کی روحیں اپنے اپنے گھروں کے دروازے پر آتی ہیں اور نہایت ہی غمناک آواز میں اپنے گھر والوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے اہل خانہ کو آواز لگاتی ہیں کہ ہے کوئی جو میرے نام سے آج صدقہ کرے، ہے کوئی جو آج میرے نام سے احسان ثواب کرے، ہے کوئی جو آج مجھ پر ترس کھائے، میں نہایت عذاب میں گرفتار ہوں، مجھ پر ترس کھا کر کوئی میرے نام سے احسان ثواب ہے۔ اگر ان کے اہل خانہ ان کے نام سے احسان ثواب کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مردے کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، اور اگر وہ مردہ کہنے والا عذاب میں گرفتار نہ بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے اونچا درجہ، سب مردے کو عذاب نہیں ہوتا، کچھ نیک بندے بھی ہیں انہیں تو عذاب نہیں ہوتا، نیکوں کو نیکیوں کا صلہ تو ملے گا مرنے کے بعد، لیکن جب ان کے اہل خانہ ان کے نام سے صدقہ و خیرات یا ذکر و تلاوت کر کے ان کے نام سے احسان ثواب کرتے ہیں تو جس درجے میں وہ رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ احسان ثواب کی برکت سے اس کے درجے کو بہت ہی زیادہ بلند و بالا فرما دیتا ہے۔ تو آج کی رات ہمیں اور آپ کو اپنی بخشش اور نجات کی فکر کے ساتھ اپنے مرحومین کی بھی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس رات کو خصوصیت کے ساتھ مرحومین کے احسان ثواب ہی کے لیے جانا جاتا ہے۔ باقی جو تہوار آتے ہیں، جشن عید میلاد النبی ہے، بقرعید ہے یا عید ہے، اس میں مردے کو چاہے لوگ اتنا یاد کرے یا نہ کرے، کرتے تو اس میں بھی ہے، لیکن اس تہوار میں سب سے پہلے انسان کے ذہن و دماغ میں مردوں کے نام ہوتے ہیں، انہیں کے احسان ثواب کا خیال آتا ہے، اور احسان ثواب کا خیال آ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے باپ دادا کے سچے وفادار، اور اگر آپ سچے وفادار ہیں اپنے باپ دادا کے، اپنے سابقین کے جو آپ سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، اور ایک وہ دن آئے گا جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور آج ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں اس جگہ پہ کوئی اور بیٹھا ہوگا، اگر ہم نے پچھلوں کے ساتھ وفاداری سے کام لیا تو اللہ کی ذات سے یقین کامل ہے کہ مولا پاک پروردگار عالم ہماری آنے والی نسلوں کو ایسی توفیق عطا فرمائے گا کہ ہماری نسلیں ہمارے نام سے سارے ثواب کرتی ہیں۔ لیکن آج اگر ہم نے لغویات اور فضولیات، ناجائز و حرام کاموں میں اپنے وقت کو ضائع کر دیا، اپنے مرحومین کی پرواہ نہ کی، اپنی پرواہ نہ کی، تو یقین جانے کہ آنے والی نسلوں کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی تکلیف محسوس کریں گے اور مرنے کے بعد بھی ہم عذاب خدا بندی کے مستحق ٹھہریں گے۔ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو
پورے 1 سال کی ذمہ داریاں عطا فرماتا ہے. لوح محفوظ پہ کس کی زندگی میں کیا ہونا ہے وہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اللہ کے علم میں ہے, اس کے رسول کے علم میں ہے. اللہ نے اپنے رسول کو وہ علم عطا فرمایا. لیکن فرشتوں کو آج ہی کے دن 1 سال کی مکمل ذمہ داریاں لوح محفوظ سے ان کے رجسٹر میں سونپا جاتا ہے. آج ہی کے دن یہ طے کیا جاتا ہے کہ آنے والی شب برات میں کون زندہ رہے گا, کون اس دنیا سے چلا جائے گا. آج ہی کی رات میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ آنے والی شب برات تک کتنے نئے بچے اور بچیوں کی پیدائش ہوئی. آج ہی کی رات میں لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے رجسٹر میں یہ ذمہ داریاں سونپتا ہے کہ آنے والے سال میں کس کو حج کی دولت عطا فرمائے گا. آج ہی کے دن یہ ساری چیزیں طے ہو جائے گی کہ 1 سال کے اندر جتنے لوگوں کی موت آئے گی ان میں سے کتنے لوگوں کا ایمان پر خاتمہ ہوگا اور کتنے لوگوں کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا. اللہ, جب آج ہی کے دن یہ ذمہ داری سونپا جانا ہے, کون نہیں چاہے گا کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہو؟ کون چاہے گا کہ اس کی بری موت ہو جائے؟ اگر نہیں چاہیں گے تو آپ سے موت دیوانہ گزارش ہوگی کہ آج کی رات کو غفلت میں نہ گزارے. آنے والا جو 15 شعبان کا دن ہوگا اس دن کو روزے میں گزارے, عام دنوں کی طرح کھا پی کر نہ گزارے, تاکہ جب فرشتے دن اور رات میں جب کبھی آپ کی موت لکھ رہے ہوں گے یا آپ کا رزق لکھ رہے ہوں گے یا آپ کے یہاں جو اولاد ہے ان کو لکھ رہے ہوں گے یا آپ کے خاتمے کے بارے میں لکھا جا رہا ہوگا, اس وقت آپ اللہ کی عبادت میں ہوں گے. اور اگر کچھ غلط ہونے والا ہوگا تو اس عبادت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں, یہ بندہ میری عبادت کر رہا ہے, اسے رزق سے ہم کیسے محروم کریں؟ اے میرے فرشتوں, اس بندے کی موت آنے والی ایمان پر موت نہیں لکھی ہے, لیکن یہ بندہ روزے سے ہے, یہ رات میں میری عبادت میں لگا ہوا ہے, اس کا ایمان پر کیسے خاتمہ نہ ہو؟ اے میرے فرشتوں, یہ بندہ فلاں اولاد کا طلبگار ہے اور عبادت میں ہے, لہذا اس کے مقدر میں یہ اولاد نہیں ہے, لیکن آج میری رحمت برسنے کی رات اور دن ہے, لہذا اس کے نصیب میں اولاد لکھ دیا جائے. شب برات اور عام راتوں میں یہی تو فرق ہے کہ عام راتوں میں انسان اپنے رب سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ مالک و مولا یہ پریشانی دور ہو جائے, یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے, مجھے یہ چیزیں مل جائے, مجھے وہ چیزیں مل جائے, مجھے دنیا اور آخرت کی کامیابی مل جائے. عام دنوں میں لوگ یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن شب برات میں, شب برات کا کیا معاملہ ہے؟ شب برات میں رب کی رحمت آواز دے رہی ہوتی ہے کہ بندوں جسے دولت چاہیے مجھ سے مانگ لو. اور دنوں میں بندہ رب سے مانگتا ہے, اور آج کی رات میں رب بندوں سے اعلان کرتا ہے بندے مانگ, آج میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی یہ سورج غروب ہوا ہے, شب برات کی رات شروع ہوئی ہے, اس وقت سے اللہ کا اعلان شروع ہو گیا کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا, ہے کوئی رزق کا مانگنے والا, ہے کوئی تندرستی مانگنے والا, ہے کوئی دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہنے والا, ہے کوئی اولاد کا طلبگار, آج میں اسے تمام نعمتیں عطا کروں. تو آج کی رات کو اگر ہم نے غفلت میں گزارا تو رب کی رحمت کی آواز دیتی رہ جائے گی, ہمارے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا, ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. درود شریف کا ہدیہ پیش کریں, چند باتیں اور صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حاضرین سامعین, آج اتنی مقدس اور بابرکت رات ہے. اس رات کی عبادت کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہمارے خاندان در خاندان, دادا پردادا, جتنا دادا تک چلے جائیے, سب لوگوں نے کیا, اور آج کچھ نئے دادا, نئی پیڑھی والے دادا وہ اعتراف کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور شریعت کا صحیح علم عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے. سب لوگوں نے عبادت کی اور اس کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوئے, لیکن آج کی اس مقدس رات میں بھی آقا کی حدیث پاک پر پوچھا روح میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں. آج کی اس مقدس رات میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس کی برکتوں سے محروم ہوں گے, جو اس کی
برکتوں سے محروم ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے جن کو آج کی رات کی برکتیں نہ مل سکیں گی؟ آپ جاننا چاہیں گے نا؟ کیونکہ جب برکت کو جاننا چاہیں گے تو بے برکتی کے وجوہات کو بھی آپ تک پہنچانا ضروری ہے کہ کنہیں وہ برکتیں اور وہ فیضان اور اس مقدس رات میں جو اللہ کی خصوصی رحمتیں برس رہی ہے وہ کس پر نہیں برسیں گی، یہ جاننا بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس سے قبل ایک اعلان اگر کرنے کی اجازت آپ دیں تو میں اعلان کروں۔ بطور اعلان ہوگا، میری طرف سے کوئی دباؤ کوئی پریشر آپ تک نہیں ہوگا۔ یہ اعلان میں اس لیے بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم اپنی زندگی کی خوشحالی کے لیے دن رات صبح و شام محنت و مشقت کر رہے ہیں، اور جو انسان محنتی ہوتا ہے وہ قابل مبارکباد ہے۔ جو غفلت ہو، سستی والا بندہ ہو، وہ نہ دنیا کی بھلائی کا کوئی کام کر سکتا اور نہ ہی آخرت کی بھلائی کا۔ تو آپ کی محنت و مشقت میں آپ اپنی محنت اور مشقت سے جو کچھ حاصل کرتے ہیں، میں آپ سے ہی سوال کرتا ہوں کہ کیا صرف اس میں آپ کے بیوی بچوں کے حق ہیں، یا جو لوگ آپ کے رشتے دار، آپ کے باپ دادا اس دنیا سے گزر گئے ان کا بھی حق ہے؟ دونوں کا حق ہے نا؟ صرف ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ہم 20,000 کماتے ہیں تو اس میں 20 کے 20,000 صرف زندوں پہ خرچ کر دیا جائے، حالانکہ زندوں پہ خرچ کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ بھی جان لیں آپ، اپنے بیوی بچوں پہ محنت حلال طریقے سے کمانا اور ان پر خرچ کرنا یہ کسی عبادت سے کم نہیں ہے، لیکن ان کی تکلیفوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کمی ہے، کیا بیشی ہے، کیا چاہیے، اور اس کے لیے محنت و مشقت کر کے انتظام کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے وہ کس حال میں ہے، وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ اس کی مثال، دنیا کی مثال میں اگر آپ دوں تو کسی زمانے میں جب اتنی سہولتیں نہیں تھی، جب لوگ پردیس میں رہا کرتے تھے پڑھنے والے بچے یا طالب علم وغیرہ، تو ان کے گھر والے کئی مہینہ کے ایکسٹرا زیادہ اخراجات دے دیا کرتے تھے کہ بیچ میں پتہ نہیں کسی کا آنا جانا ہو یا نہ ہو۔ خط کا زمانہ ہوتا تھا، وہ ٹیلی فون کا زمانہ، موبائل فون کا زمانہ نہیں تھا، تو گھر والے ڈرتے تھے کہ میرا بچہ اتنی دور رہتا، کہیں کسی طریقے کی کوئی دشواری اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہ بہت حد تک امکان اس کی سہولت کا خیال کیا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ بچہ ایسا بھی نگاہوں سے اوجھل نہیں تھا کہ اس کو کبھی دیکھ ہی نہ پائے، 2-4 مہینے میں جب بھی چھٹی ہو تب بھی انسان دیکھ سکتا تھا اور پوچھ بھی سکتا تھا کہ پیچھے کیا دقتیں آئی۔ اب ہم ان دقتوں اور ان پریشانیوں کو آگے نہیں ہونے دیں گے، ایسا تو کیا جاتا ہے نا۔ لیکن جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، اور ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوئے کوئی 2-4 مہینہ، 2-4 دن یا 2-4-10 سال نہیں، دادا پر دادا کو گزرے ہوئے نہ جانے کتنے سال ہو گئے۔ اگر وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے تو کون ان کا فرسان ہے؟ اگر وہ عذاب قبر میں مبتلا ہوں گے اپنے گناہوں کے باعث تو ان پر کیا بیت رہی ہوگی؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے اس بات کو کہ جو لوگ گزر گئے ان کا بھی حق ہمارے اوپر جاری ہوتا ہے؟ کم از کم ہم اپنی دعاؤں میں انہیں شامل کریں، اپنی جسمانی اور مالی عبادتوں میں ہمیں شامل کریں۔ آج شب برات ہے، نجات کی رات ہے، برات کی رات ہے۔ آج اپنی نجات اور بخشش کے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کے لیے اپنی جسمانی عبادت کا ثواب بھی پہنچائیں، اور 11 بلکہ 12 مہینے کما کر کے جو آپ اپنے بال بچوں پہ خرچ کرتے ہیں انہی میں سے ایک بہتر حصہ اپنے مرحومین کے نام سے بھی آپ کو خرچ کرنا ہے۔ آپ بوجھ کو نہیں محسوس کریں گے؟ کیا آپ کی طبیعت بھی یہ چیزیں بوجھ کو نہیں پڑیں گی؟ اگر میں نے یہ کہا کہ 12 مہینے آپ اپنے بیوی بچوں کے اخراجات کر رہے ہیں، اس میں آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ یہ شب برات کا مہینہ ہے، اس میں آپ اپنے مرحومین کے نام سے کچھ نکالیں تاکہ اگر ان پر عذاب ہو رہا ہو تو آپ کی اس مالی عبادت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب سے رہائی اور نجات عطا فرمائے۔ جب کوئی بندہ مومن 1 درہم اپنے لیے نکالتا ہے اور کل قیامت کے دن اس کا ثواب عطا کیا جائے گا تو اسے حیرت ہوگی کہ اتنی بڑی نیکی مجھے کس عوض میں مل رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے بندہ مومن، تو نے اپنے حلال کی کمائی سے نیک کام میں اپنے اس پیسے کو لگایا۔ تو اگر خالص اللہ کی راہ میں پیسوں کو لگا دیا جائے تو
اس کا کتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ البتہ روایتوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو بندہ مومن خدمت دین کے لیے خیرات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عطیے کو ایسے پرورش کرتا ہے جیسے کوئی زندہ انسان اپنے جانوروں کی پرورش کر کے اسے پالتا اور پوستا ہے۔ یہ زندوں سے مثال دیا گیا۔ جانوروں کا انسان کتنا خیال کرتا ہے، جو جانور کو پال رہا ہوتا ہے اسے فکر رہتی ہے کہ کوئی ایسی آفت نہ آ جائے کہ جانوروں کی اچانک موت ہونا شروع ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے اس صدقے، اس خیرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پرورش کرتا ہے اور ایک عظیم ثواب کی صورت میں آپ کو کل قیامت کے دن نوازا جائے گا۔ قیامت کے دن پر ایمان ہے یا نہیں ہے نا؟ قبر پر ایمان ہے نا، حشر پر ایمان ہے نا، جنت پر، دوزخ پر، قبر کے عذاب پر، مصطفیٰ جان رحمت نے جو ثواب بتایا اس پر، مصطفیٰ جان رحمت نے جو عذاب بتایا اس پر۔ تو اگر ان تمام چیزوں پر ایمان ہے تو اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرتے ہوئے آپ ان باتوں کو نوٹ کریں۔ اور یہ قرآن حکیم کی آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے جس میں اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ چاہے وہ پسندیدہ چیز آپ کی جان ہو، چاہے وہ پسندیدہ چیز آپ کی اولاد ہو، چاہے وہ پسندیدہ چیز آپ کا مال ہو، جو بھی ہو۔ اسی لیے تو صحابہ کرام نے اپنی سب سے پسندیدہ چیز جان کو راہ خدا میں صرف کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ثواب اور اس کا بدلہ اس صورت میں عطا فرمایا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ میرے وہ صحابہ جس نے اپنے پسندیدہ اور محبوب اپنی جان کو میری راہ میں خرچ کر دیا، لٹا دیا، اسے میں نے عارضی زندگی دے کر ہمیشگی کی زندگی عطا فرما دی۔ میرے شہداؤں کو مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ نچوڑ اب آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ یاد کیجئے 1 سال پہلے، یاد کر لیا آپ نے؟ یاد کیجئے 1 سال پہلے آپ کی مسجد غوثیہ میں مینار اور لینٹر کا کام نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے شروع کیا گیا تھا تاکہ کسی بھی جو نماز جمعہ میں آتے ہیں یا عید و بقرعید میں یا کسی کو موقع سے آتے ہیں ان کو نماز پڑھنے میں کوئی دقت اور دشواری نہ ہو۔ الحمدللہ وہ کام آپ لوگوں کے تعاون سے آج آپ کی نگاہوں کے سامنے میں موجود ہے۔ جو آپ نے تعاون کیا میں سمجھتا ہوں کہ پورا اس تعاون سے جتنا کام ہونا چاہیے وہ آپ کے سامنے میں موجود ہے، اور اگر کچھ فنڈ کی بچت ہوگی وہ اہل کمیٹی کو بہتر معلوم ہوگا۔ اب اس کام کی فنیشنگ کی ضرورت ہے جو آپ ہی لوگوں کو انجام دینا ہے رفتہ کر کے۔ چونکہ میں پچھلے 1-1.5 مہینے سے دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ آپ نے مسلسل یہ بات بھی کرے ہر طرح کے چندے میں حصہ لیا، چاہے وہ تعمیر مسجد کا چندہ ہو، چاہے وہ جلسہ دستار بندی کا چندہ ہو یا کسی بھی طرح کا چندہ ہو۔ میں یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں نے امید سے پڑھ کر ان تمام چیزوں میں تعاون کیا۔ اب آپ کی مسجد کا معاملہ ہے، آپ اپنے اوپر بوجھ سمجھے بغیر آسانی کے ساتھ جیسے تعاون کر سکتے ہیں ویسے تعاون کا سلسلہ آج سے شروع کریں۔ کب سے شروع کریں؟ آج سے شروع کریں۔ اور سب سے پہلے یہ ناچیز بیچارہ امام صاحب 2100 روپے سے شروعات کرتا ہے۔ کتنے سے؟ 2100 روپے سے۔ 2100 روپے 21,000 ہے، مجھے صاحب کو پیسے ہیں ہم لوگوں کا نہیں۔ 2100 روپے میری طرف سے مینار اور جو لینٹر وغیرہ کے کام ہونے ہیں اس کے لیے ہے۔ اور آپ لوگوں کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اکٹھے اٹھیے اور دیتے چلے جائیے گا، آپ کو اپنے پلاننگ میں سیٹ کر لینا ہے کہ ہمیں ایک حصہ لینا ہے، آج لینا ہے، کل لینا ہے، 1 مہینے کے بعد لینا ہے، جب تنخواہ مل جائے گی تب لینا ہے، جب بھی لینا ہے۔ آپ کے گھر کا کام ہے، اگر آپ کے گھر کا کام ادھورا رہ جائے تو آپ کیسے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، ہر کسی سے طلب کریں گے۔ تو اسی طریقے سے یہ آپ کی مسجد ہے،
آپ جس انداز میں چاہیں ان کے کاموں کو مکمل کریں. اس میں مت ڈالتا ہے. اچھا میرا ہے درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ یہ دیکھیے کلام ہے 1100 کے انہوں نے کہا. اور لڑکے کاپی اور قلم لے کے کھڑے ہوں اور جو جتنا لکھوائے لکھ لیں اور ان سے کبھی بھی پیسہ مانگیے گا بس نام لکھ لیجیے. کیا کرنا ہے؟ اگر وہ لا کے دے دیتے ہیں سبحان اللہ. یہ کم از کم اتنی تو ہمت دکھائی کہ لکھوا دیا. کسی پہ دباؤ نہیں ڈالنا ہے, پریشر نہیں ڈالنا ہے. چونکہ آج کے حالات سے ہم لوگ بخوبی واقف ہیں کہ انسان کے لیے گھر چلانا, پریوار چلانا, ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ الحمدللہ آپ پہلے سے بہت بہتر کر رہے ہیں. اس مسجد میں سارا رزلٹ اس بورڈ پہ آپ کو دکھتا ہوگا. اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کی یہ مسجد اتنا سارا کام کرانے کے باوجود آج قرضے میں نہیں ہے, آج قرضے میں نہیں ہے, خسارے میں نہیں ہے. تو یہ آپ لوگوں کی بہت بڑی کامیابی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنے علاقے کو میں دلی کے اندر جانتا ہوں, جس کو نہیں جانتا ہوں اس کی بات چھوڑیے, جتنے علاقے کو میں جانتا ہوں سب سے زیادہ بیدار قسم کے لوگ مجھے اسی پل پہلام گروپ میں نظر آتے ہیں. حالانکہ یہاں کے لوگ بہت بڑی بڑی کمپنی والے نہیں ہیں, بہت بڑے بڑے سرکاری نوکری والے نہیں ہیں, سب روزمرہ کے کام کرنے والے لوگ ہیں. اس کے باوجود اللہ نے ایسا دل عطا فرمایا ہے کہ وہ دل کھول کر حصہ لیتے ہیں. اور آج تک کوئی کام اگر ادھورا رہا تو کوئی بتائے. بے شک کام کو ہونے میں وقت لگا ہے, لیکن ایسا آج تک نہیں ہوا ہے کہ کام کا نام آیا ہو اور اس کام کو انجام نہ دیا گیا. ابھی وہ کام پروسیس میں ہے, چل رہا ہے. اللہ کی ذات سے بھرپور امید ہے. الحمدللہ سلیم برکاتی صاحب نے 11,000 روپے دینے کا وعدہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق حلال میں بے پناہ برکتیں وسعتیں نازل فرمائے. جی ماشاءاللہ جو لوگ بھی دے رہے ہیں, میں نے پہلے ہی کر دیا کہ وہ زور زبردستی بالکل نہیں ہے. آپ آسانی کے ساتھ دیں. کس کے کیا حالات ہیں وہ میرا رب جانتا ہے, ہمیں تو نہیں پتا. ہمیں تو کیا ہے کہ آدمی لوگ دعوت میں آتے ہیں, ہم لوگ کھاتے چلے جاتے ہیں. آپ لوگوں کو ہر دن کھانا بنانا پڑتا ہے. ہم لوگ ابھی مسلسل کئی دنوں سے دعوت کھا رہے ہیں, تھک گئے ہیں. آپ برائے مہربانی دعوت کو کھلائیے گا, ورنہ بیمار پڑ جائیں گے. رمضان میں کہیں آپ سے سب آنے بیمار پڑ جائیں. درود شریف کا ہدیہ پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم. مسکرانا بھی ضروری ہے. مومنوں کا مسکرانا بھی ثواب ہے. مومنوں کا مسکرانا, آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں کہ مومن بھائی سے مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے. یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. تو مسکرانا چاہیے, لیکن بہت تیز آواز میں ہنسنا نہیں چاہیے جیسے کی طرح, ورنہ اس میں گناہ مل جائے گا. یہ تو مسجد ہے بھائی, اس کو سن رہی ہے, کہیں ایسا نہ ایکشن ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں کا نام لکھوانا ہے لکھا دیں. تھوڑی دیر کی اور گفتگو میں کروں گا, اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا. پھر باری باری یہ دونوں علماء بیٹھے ہیں, آپ کو اپنی دل کی باتیں بتائیں گے اور آپ کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کریں گے. درود شریف ایک بار میں اور سنا دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے یاد کیا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ایسی راتوں کی برکتیں نہیں ملتی. ایک بات بتائیے, اگر بہت سارے لوگوں کو انعام مل رہا ہو اور سب میرے جاننے والوں ہوں, سب کو انعام ملتے جا رہا ہو, لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جنہیں انعام نہ مل رہا ہو, وہ بھی ہمارے جاننے والے ہوں, تو ہمیں تکلیف ہوگی یا نہیں؟ کچھ لوگوں کو ملا, کچھ لوگوں کو نہیں ملا, تکلیف تو ہوگی نا. تو ہم ان سے سائڈ میں بلا کر, کنارے میں, تنہائی میں بلا کر کہیں گے کہ میرے بھائی سب کو انعام ملا, لیکن آپ کو کس وجہ سے نہیں ملا, وہ وجہ یہ ہے جب تک یہ وجہ ختم نہیں ہوگی آپ کو انعام نہیں مل سکتا. تو ایسا میرا کرنا اچھا ہے یا برا ہے؟ ایسا میرا کرنا اچھا ہے یا برا ہے؟ اگر کوئی ڈاکٹر کسی مریض کا آپریشن کر دے چیر پھاڑ کر, تو کیا مریض کے اوپر اس نے ظلم کر دیا؟ وقتی طور پہ تو مریض کو تکلیف ہوئی, اسے پریشانی ہوئی کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی, لیکن جب وہ ٹھیک ہو جائے گا نا, کہے گا کیا ڈاکٹر ہے, دوسرا کوئی بیمار پڑے گا کہے گا وہی نا بڑا اچھا علاج کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آج ہمارا کوئی بھائی گناہوں میں ملوث ہے, وہ پریشان حال رہتا ہے, بیمار رہتا ہے, ساری چیزیں ہونے کے باوجود سکون میسر نہیں ہے,
کامل ہے. ابھی اگرچہ تکلیف ہوگی لیکن بعد میں دعاؤں کی امید ہے, اور اگر بعد میں دعائیں نہیں بھی ملے گی تو اللہ کی ذات سے امید تو ہے کہ اچھی بات بتانا جو صدقہ ہے اس صدقے کا ثواب ہمیں ضرور حاصل ہو جائے گا, اور علم دین حاصل کرنے کا جو ثواب ہے وہ آپ تمام سننے والوں کو علم دین حاصل کرنے کا ثواب, ثواب کیا معمولی سمجھتے ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہوگا سے ہم بیٹھے ہوئے کیا مل رہا ہے, دو جملوں میں آپ سماعت کریں. اگر آپ پوری رات میں سے چند منٹ علم دین کی گفتگو سن لیں وہ ایک طرف, اور پوری رات کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کر لیں یا عبادت کر لیں نماز کی صورت میں وہ ایک طرف, علم دین کے ثواب کا برابری کو نمازی نفل کر ہی نہیں. ساری رات کی عبادت سے بڑھ کر علم دین کا حاصل کرنا ہے. اسی لیے تو کتابوں میں آیا ہے کہ ایک عالم دین کا سونا, ایک عالم دین کا عشاء کی نماز پڑھ کر سونا اور فجر میں اٹھ جانا, ایک غیر عالم اگر ساری رات عبادت کرتا ہے وہ بھی اس عالم جو سو رہا ہے اس کے مطلب کو, حالانکہ محنت تو اس نے زیادہ کی, پوری رات جگہ عبادت کی, تو اس سونے والے کا برابری کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ اس نے علم دین حاصل کیا, وہ عبادت کر بھی رہا ہے. تو چونکہ علم کی کمی ہے, عبادتوں میں کمیاں ہو سکتی ہے, یہ سونے والا اگرچہ سو رہا ہے لیکن اسے پتا ہے کہ کیا پڑھ کر سویا جائے کہ میرے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب لکھ کر جائے. تو اسی لیے علم دین کو حاصل کرنا معمولی نہ ہے کہ اس سے کیا ملے گا, ساری رات کی عبادت سے بڑھ کر. جن لوگوں کو اس رات کی برکتیں حاصل نہیں ہوں گی ان میں سے ایک شخص جو شراب کا عادی ہو, چاہے وہ ساری رات کی عبادت کرے, اسے اس رات کی برکتیں اس وقت تک حاصل نہیں ہوں گی جب تک کہ وہ اپنے شراب پینے سے ایسی سچی توبہ نہ کر لے کہ جس طریقے سے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں واپس نہیں جا سکتا, ایسے ہی وہ بندہ دوبارہ ان گناہوں کی طرف نہیں پلٹ سکتا. اگر اس نے آج کی رات میں ایسا توبہ کر لیا تو اسے ضرور اس رات کی برکتیں حاصل ہوگی, اور اگر وہ توبے سے محروم رہا تو اس بندے کو اس رات کی برکتیں حاصل نہیں ہوگی. اور مرنے کے بعد آقا نے فرمایا جس نے اپنی دنیا کی زندگی میں ایک گھونٹ بھی شراب پیا ہوگا, کتنا ایک گھونٹ بھی شراب پیا ہوگا, اسے جہنم کا کھولتا ہوا ایسا پانی پلایا جائے گا کہ اس پانی کو پیتے ہی اس کی تمام چمڑیاں گل کر ختم ہو جائیں گی, ہڈیاں ختم ہو جائیں گی, اس کے جسم پر صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ جائیں گی, اور پیپ سارا جسم اس کا پیپ بن جائے گا. اتنا سخت ترین عذاب, اگر پوری زندگی میں صرف ایک گھونٹ شراب پیا ہوگا اس کا میں عذاب بتا رہا ہوں, اور اگر کوئی انسان ہر دن پیتا ہو تو اس کے عذاب اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھتے ہوں گے. تو پہلا تو وہ شخص تھا. دوسرا وہ شخص جو اپنے رشتے داروں سے رشتے داری کاٹ کر بیٹھا ہوا. رشتہ کاٹنا بہت بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. اگر آپ بلا کسی وجہ کے اپنے رشتے داروں کو ناراض کر بیٹھے ہیں تو آج کی رات ہے کہ ان سے آپ معافی مانگے, ان کے معافی مانگنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور عبادت کریں تو یقیناً آپ کو آج کی رات میں برکتیں حاصل ہوں گی. سوچتے ہیں لوگ نا کہ ہم شب برات میں بھی جاگے تھے, شب قدر میں بھی جاگے تھے, رمضان میں بھی عبادت کیے تھے, زندگی میں کوئی تبدیلی اور چینجنگ نہیں ہو رہی ہے. میرے دوستو, اگر دوا کو کھایا جائے اور پرہیزی نہ کیا جائے تو بیماری کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی. اگر برتن میں پانی رکھا جائے اور نیچے سے برتن پھوٹا ہوا ہو تو کبھی بھی وہ پانی اس برتن میں رک نہیں سکتا, ٹھہر نہیں سکتا. تو ہمیں جو برکتیں حاصل نہیں ہوتی ہے یہی سب وجوہات ہیں. دو لوگوں کا میں نے بیان کیا. تیسرا وہ شخص جو گانے بجانے میں ملوث ہو, کون شخص؟ اب ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب مسجد میں بیٹھ کر قرآن کھانے والے کو فون لگاتے ہیں تو گانا بجتا ہے. اللہ اکبر. گناہ ہمیں بھی ملتا ہے کہ مسجد سے ہم آپ کو فون کر رہے ہیں, آپ نے ہیڈ فون میں گانا لگا رکھا ہے. اگر آپ کو گانا ہی سننے کا شوق ہے تو ہیڈ فون لگا کے آپ
گانا سنیے نہ مجھے سنا دیں. اگر آج کے بعد کسی کے ہلو ٹون میں گانا مل گیا تو یہ محمد عمران رسول زندگی بھر اس سے کبھی فون پہ بات نہیں کرے. کیا تو آج ہی کے دن چینج کریں. موبائل میں گانا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے دوستوں میں آپ سے ایک بھائی ہونے کے ناطے پوچھنا چاہتا ہوں, اس گانے کی وجہ سے آپ کے گھر کا بگڑا ہوا مقدس سمجھ گیا, آپ کا کاروبار چل پڑا, آپ کی اولادیں فرما بردار ہو گئی, آپ کے رزق میں برکتیں ہو گئی, آپ کی پریشانیاں دور ہو گئی, آپ کی بیماریاں دور ہو گئی. کون سا آپ کا کام بن گیا جس کی وجہ سے آپ گانا لگا رہے ہیں؟ گانا سننے والے کے بارے میں وہ آتا جس کے کہنے پہ ہم نے جنت کو مانا, دوزخ کو مانا, قرآن کو مانا, حشر کو مانا, حساب و کتاب کے دن کو مانا, وہی آپ کا جو زبان اقدس سے نکلتا ہے کہ جو بندہ مومن گانا سننے کا عادی ہوگا, اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے پگھلا ہوا سیسا اس کے کان میں ڈالے گا, پھر اس کے جسم پر کچھ باقی نہیں رہے گا. اگر میری بات پہ شک ہو تو کسی مفتی سے پوچھ لینا, کسی عالم دین سے پوچھ لینا, آپ کو وہ بتا دیں گے بہتر طریقے سے. گانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اگر آپ کو شوق پیدا کرنا ہے نا تو آپ نعت پاک مصطفیٰ کا شوق پیدا کیجیے, تلاوت قرآن عظیم کا شوق پیدا کیجیے, اور بھی بہتر چیزیں سنیے, لیکن خدا کے واسطے ان کاموں سے باز آ جائیے. ایسے کاموں سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہوگا. درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگے آئیے, ان عورتوں کی عبادتیں بھی ایسی راتوں میں قبول نہیں ہوگی اور ایسی راتوں کی برکتیں نہیں مل سکتی جو ایسا لباس پہنتی ہے کہ اس کے جسم کی رنگت ظاہر ہو, کہ اس کے جسم کا ڈھانچہ ظاہر ہو. ایسی عورتوں کی کوئی نفل اور کوئی فرض عبادت بارگاہ ربی میں قابل قبول نہیں ہوگی. یہ تو میں پتلے لباس کی بات کر رہا ہوں. آج کل تو لوگ لباس ہی پہننا بند کر دیے ہیں. عورتوں سے زیادہ تو ہمارے مرد حضرات لباس پہن رہے ہیں. کس کا ہے؟ ایسی عورتیں جو باریک لباس پہنتی ہیں اس کی کوئی عبادت بارگاہ ربی میں قابل قبول نہیں ہوگی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عورتوں کو اس کے شرمگاہ کے بل معراج کی رات میں لٹکا ہوا دیکھا اور اس کے نیچے جہنم کی آگ کو اپنے ملاحظہ فرمایا. میری خواتین اسلام ماں بہنوں, آپ کے اندر کتنی ہمت ہے کہ آپ جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی چھمتا رکھتے ہیں؟ کیا اتنی طاقت ہے آپ کے اندر؟ ایک تکلیف اگر جسم کے کسی حصے میں ہو جائے تو نہ رات کو چین ہے نہ دن کو سکون ہے, انسان پریشان ہو جاتا ہے اور ہم عذاب جہنم کو دعوت دے رہے ہیں. ایک اور شخص ہے جس کو ایسی رات کی برکت حاصل نہیں ہوگی. وہ کون شخص ہے جو کسی کی ماں بہن کے اوپر غلط نگاہ ڈالتا ہے, بد نگاہی کے ذریعے شہوت کے ساتھ کسی کی ماں اور بہن کو دیکھتا ہے. ایسے شخص کی بھی عبادتیں بارگاہ ربی میں قابل قبول نہیں ہوگی. سوچ رہے ہوں گے کہ امام بڑے کھل کر بات کر رہے ہیں. جب کوئی انسان کھل کر گناہ کر سکتا ہے تو کیا میں نیک کام بھی کھل کر نہیں کر سکتا؟ کوئی انسان کھلے عام زنا کے مناظر دیکھ سکتا ہے اور زنا داری کے لیے کسی کو دعوت دے سکتا ہے, تو کیا میں ان سے روکنے کے لیے, ان چیزوں سے روکنے کے لیے کھل کر بات نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہوں. جو لوگ کسی کی بہن بیٹی کے اوپر غلط نگاہ ڈالتے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا جب اس کی موت واقع ہو جائے گی, جب اس کی موت واقع ہو جائے گی اور وہ قبر میں پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھوں میں جہنم کی زنجیریں جو جہنم کی آگ سے گرم ہوگی, اور اس سلائیوں کے بارے میں بھی بتایا کتابوں میں کہ جہنم کی سلائی اس کی آنکھ پر پھیر دی جائے گی. آج ہماری آنکھ میں اگر پلک کا ایک بال چلا جائے تو دیکھنا دشوار ہو جاتا ہے, آنکھ سے آنسو نکلنے لگتے ہیں, ہم پریشانی محسوس کرتے ہیں. تو جہنم کی آگ کو ہم اپنی آنکھ میں کیسے برداشت کریں گے؟ میرے دوستو, سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کی ماں بہن بیٹی پر نگاہ پڑ جائے اسی وقت آپ اپنے دل میں یہ سوچنا کہ اگر یہ میری بہن ہوتی تو ہم کس نگاہ سے دیکھتے, اگر یہ میری ماں ہوتی تو ہم کس نگاہ سے دیکھتے.
اگر اپنے رشتے داروں کا خیال آپ ایسے وقت میں لے آئیں گے تو مجھے یقین کامل ہے کہ آپ کی نگاہیں درست ہو جائیں گی اور آپ ایک عظیم گناہ سے بچ جائیں گے۔ آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، جس کی عبادتیں اس رات میں قابل قبول نہیں ہوتی ہے، آخری بات کو سننے سے پہلے آپ ضرور شریف کا ہدیہ پیش کر دیں۔ صلی اللہ علیہ نبی کی باری صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، آج قبولیت کی رات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم دعا کریں گے اور رب کی بارگاہ سے یہی امید رکھنا ہے کہ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا، لیکن یقین جانیں ہم میں سے اگر کسی کے والدین ہم سے ناراض ہیں تو آج کی رات کیا، اگر زندگی بھر یہ راتیں ہمیں ملتی رہیں اور ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ایک بھی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ اگر اپنی عبادتوں کو قبول کروانا ہے تو اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں، ان کے حقوق کو سمجھیں، یہی کام ان کے لیے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اپنی عبادت کے بعد، رسول سے محبت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ دنیا میں جس کے لیے دیا وہ لوگ آپ کے والدین ہیں۔ والدین کی قدر کریں، ورنہ دنیا کی ساری عبادتیں، نماز، روزے، حج، زکات، صدقات، خیرات، مقدس راتوں میں جاگنا، جسمانی و مالی عبادت کرنا، تمام کی تمام رائگاں ہو جائیں گی۔ آخری بات آپ سنیں، کوئی عالم دین آپ کے لیے دعا کرے، کوئی حافظ قرآن آپ کے لیے دعا کرے، کوئی عام مومنین آپ کے لیے دعا کرے یا خود آپ اپنے لیے دعا کریں، قبول ہو سکتی ہے لیکن گارنٹی نہیں ہے۔ 1% شک ہے کہ وہ دعائیں بارگاہ ربی میں رد کر دی جائیں، لیکن آج کے اس منبر نور سے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے حق میں آپ کے والدین نے دعا کر دی تو گارنٹی ہے کہ وہ بارگاہ ربی میں قبولیت کے درجے پر فائز ہے، گارنٹی ہے اس بات۔ اور وہ گارنٹی میں اپنی گناہ اور زبان سے ضرور دے رہا ہوں، لیکن باتیں میری نہیں ہے، زبان میری ہے، یہ باتیں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کو راضی رکھیں، تبھی جا کر کے ہماری دنیا اور آخرت بن سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ مالک و مولا ہم سبوں کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے بولنے میں کسی قسم کی خطائیں ہو گئی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما۔ دو عبادت کا طریقہ آپ سن لیں، آپ کی تھوڑا سا 2 منٹ اور دو عبادت کا طریقہ آپ سنیں، جیسا جیسا میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کے مطابق اپنی باتوں کو پورا کروں۔ ایک جو صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتائیں گے؟ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعتیں ایک ہی بار میں نیت کی جائیں گی۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی ہے نا، یا نماز نہیں بھی کہیں گے، نیت کی میں نے 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی، تسبیح والی نماز، صلاۃ کے معنی بھی نمازی ہوتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اس نماز کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو میں اب آپ کے سامنے تو بیان نہیں کر سکتا قلت وقت کی وجہ سے۔ تو اس نماز کو آج کی رات پڑھ نیت کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اکبر تک 15 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر الحمد شریف پڑھنا ہے، اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا ہے اور سورت ملانے کے بعد پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھتے چلے جانا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 75 کی گنتی پوری ہو جائے گی۔ جیسے 15 ہم نے پڑھا، پھر 10 پڑھا، کتنا ہو گیا؟ رکوع میں گئے 10 پڑھا، کتنا ہو گیا؟ رکوع سے اٹھے 10 پڑھا، کتنا ہو گیا؟ 45 سجدے میں گئے 10 پڑھا، کتنا ہو گیا؟ 55 پھر سجدے سے اٹھے، دونوں سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھتے 10 پڑھے، کتنا ہو گیا؟ 65 پھر دوسرے سجدے میں گئے 10 پڑھے، کتنا ہو گیا؟ 75 ہو گیا۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہونا چاہیے۔ 75 ہونے کے بعد دوسرا سجدہ کر کے آپ سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ اب کھڑے ہونے کے بعد آپ کو ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا 15 مرتبہ تسبیح پڑھیے،
अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़िए, सूरा पढ़िए, फिर 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ें। 25 खड़े में हो गया, फिर रुकू में 10, उठने में 10, सजदे में 10, दोनों सजदों के दरमियान 10, फिर दूसरे सजदे में 10, फिर 75 हो जाएंगे। अब कायदा आपको करना है, 2 रकात हो गई, कायदा करके खड़े होना है, फिर 15 से आपको सीधा समझ में आ रही बात है, 15 से स्टार्ट कर देना, 75 की गिनती चारों रकात में पूरी होगी तो 300 तस्बीह पूरे हो जाएंगे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, आपको 12 रकात नमाज अदा करनी है। कितनी? लैलतुल बरात के नाम से, दो कर दो। किस नाम से? लैलतुल बरात के नाम से। अगर उर्दू में नियत करेंगे तो इस तरीके से नियत होगी, नियत की मैंने 2 रकात नमाज़े लैलतुल बरात की वास्ते अल्लाह ताला के मुमिरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाह अकबर, नियत बांध लिया आपने, सलाम पढ़ा, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ सूरा मिलाया और नॉर्मल जो नमाजें हमारी होती उस तरीके से रुकू सजदा किए, 2 रकात आपकी पूरी हो गई। फिर 2 रकात और पूरा कीजिए, 4 रकात पूरी हो गई। अब 4 रकात पे आप बैठ जाइए और बैठने के बाद 100 मरतबा दुरूद शरीफ, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार और 100 मरतबा यही तस्बीह सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। जब ये तीनों तस्बीह 100 मरतबा हो जाए, फिर अपने रब से अपनी दुनिया और आखिरत के बारे में जो भी जायज़ दुआ करना है आप करें, अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को जरूर कबूल फरमाएगा। तो इसी तरीके से 4-4 करके आपको 12 रकात तक नमाज अदा करना है। आखिर में जिनके दिन में ज्यादा कज़ा नमाजें हैं उनके लिए हुक्म ये है कि ज्यादा से ज्यादा वो आज की रात में कज़ा नमाजों को अदा करने की कोशिश करें और मरने से पहले तमाम बाकी बकाया को आप फाइनल कर लें तो आपके हक में बहुत बेहतर होगा। वरना मरने के बाद शायद मैं आपको याद आऊंगा कि अच्छा कर रहे थे। वाक़ुल्लावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलकर पूरा मजमा कलमा तय्यबा पढ़ लें। अब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सहरी का आखिरी वक्त है 5:20 और इफ्तार का वक्त है। इफ्तार का आखिरी वक्त नहीं, शुरू वक्त होता है 6:35 के दिखा रहे हैं। आप 30 पे कर लेना, कितने पे? 30-29 पे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।